جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ایمان اس امن کے حصول کا نام ہے کہ جس میں انسان زبان سے اقراری ہو کہ میرا خالق، مالک، الہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، دل و جان سے اس کی تصدیق کرے اور اپنے عمل سے، کردار سے اسے کر دکھائے۔ ایمان کے مد مقابل تسلیم اور رضا کے سامنے جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں انہیں ضد کہہ لیں، تعصب کہہ لیں، انا کہہ لیں، من مرضیاں کہہ لیں، عدم رضا بولیں۔ دنیا میں نے کسی بھی بنی ہوئی چیز کو اپنی کمپنی کے خلاف، کسی بھی مصنوعات کو نہیں دیکھا کہ وہ اٹھ کے کہیں کہ ہمارا بنانے والا یہ نہیں ہے، سوائے اللہ کی اس مخلوق کے کہ رب نے جسے بنایا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، بنانے والا اللہ ہے۔ مگر معلوم نہیں کہ اس فطرت میں رب سے بغاوت، عداوت، دوری، انکار، اصرار، ضد، یہ کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ آج کی ملاقات انسان رحمان سے نالاں کیوں ہے؟ اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا تاریخی اعتبار کو بھی دیکھنا ہے۔ اعلان خلافت انسان پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتے بھی بول اٹھے تھے، معترض بنے تھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مگر جلدی مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، فرشتوں پہ پیش کیے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ آپ اگر دعوے میں سچے ہیں تو بولیے، سنائیے۔ انسان کے من میں کہیں یہ بات آ جائے، بڑی بات نہیں، لیکن حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ رجوع الی الحق۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے ہمارے اعتراضات سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہماری نظر، ہمارے نظریے سے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ جو کرنا چاہیں وہ کر جانتے ہیں، غالب ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، فیصلے والے ہیں۔ تیری حکمتوں کو تو جانے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ معاملہ صاف ہو گیا، تب سے لے کے اب تک کسی فرشتے نے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے الہ پر کوئی اعتراض نہیں داغا۔ دوسرے نمبر پہ ناراضگی شیطان نے، ڈیول نے، ابلیسیت نے اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے خلاف جا کے کہا
کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبرانہ انداز اختیار کیا۔ پوچھا گیا ما منعک، یہ انکار کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے روکا ہے؟ جو جواب آیا، جو لاجک آئی، انا خیر من، میں اس سے بہتر، میں اس سے افضل، میں اس کا سینئر، اور سینئر جونیئر کے سامنے جھکے، آپ کی یہ حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال ضد پہ اڑا رہا، فرشتوں کی طرح رجوع نہیں کیا، دھتکارا گیا، لائف ٹائم استثناء مانگا، دے دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ انسان اول، مرد اول اور خاتون اول کا کردار ہے۔ جنت مل چکی ہے، خلافت کا اعلان کیا جا چکا ہے، ماننے والوں سے نہ ماننے والوں سے منوایا جا چکا ہے، جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں مرد اول کا کردار کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جھوٹی قسموں پہ یقین کیا، وَقَاسَمَهُمَا، یہ دشمن کی جھوٹی قسموں پہ یقین آ گیا، اور ان کی دلالتوں پہ، دلیلوں پہ یقین آ گیا، غرور جس میں دھوکا تھا، اور جنت کو ہمیشہ پانے کے لیے، اور یہ کہ وہاں سے نکالا نہ جائے، اور فرشتوں سے افضل بننے کے لیے مرد اول اور خاتون اول نے اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی۔ آج روئے زمین پہ جہاں بھی آپ چلے جائیں، کسی جگہ بھی کسی انسان کو، مرد یا عورت کو، اگر شریعت کے، اللہ کے احکام کے، مالک کے فیصلوں کے، اس کی قدرتوں کے خلاف جاتے دیکھا ہے، یا اس کے پیچھے فرشتہ بننے کا ذہن کار فرما ہوگا، یا وہ ابلیسیت، انکار، کفر اور الحاد پہ کھڑا ہوگا، یا پھر وہ انسان اول کی سوچ میں کسی غلط انسان، غلط مخلوق کی غلط دلالت، قسموں پر یقین کر کے اللہ رب العزت کی شریعت کو کافی اور وافی نہیں سمجھے گا، اور ضد پہ اللہ کے ساتھ ناراضگی پہ اتر آتا ہے، اور ساری زندگی نالاں رہتا ہے، مر جاتا ہے مگر بدلتا نہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں، آنکھ کو نظر نہ آئے، کان نہ سن پائیں، ناک کو خوشبو نہ آئے، دماغ میں بات نہ آئے، عقل سمجھ نہ سکے، مگر دل کو کہتے ہیں تجھے ماننا ہوگا۔ زبان بول کے کہے گی مان لیا، سمعنا، کانوں نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، دل نے مان لیا، آمنا، زبان سے اقرار کر دیا، وَصَدَّقْنَا، اور ہماری پوری زندگی کے معاملات اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ ہے وہ ٹولہ جسے ہمیں بننا ہے، اور یہی راہی صراط مستقیم ہے، یہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے چین، انہی کے لیے سکون، اور انہی کی آخرت سیف ہے۔ مجھے آج جن کی خبر لینی ہے، ان میں ملائکہ پہ بات ہو چکی، شیطان، ابلیس، ڈیول پہ بات ہو چکی، انسان اول، خاتون اول کا کردار اشاروں میں سمجھایا جا چکا، اولاد آدم میں مجھے کیا بننا ہے یہ بھی ذکر ہو چکا کہ مجھے زبان سے اقرار کرنا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے مالک، خالق، رازق، الہ، معبود ہونے پہ راضی ہوں۔ دل کو اس پہ راضی کرنا ہے۔ دل ایک ایسا چودھری ہے جو بندے کو اپنے شکنجوں میں لے لیتا ہے، دبا لیتا ہے، اسیر بنا لیتا ہے۔ مجھے اسے غلام بنانا ہے خالق اور مالک کا، اور بندہ بنانا ہے ایاک نعبد،
مجھے اپنی خواہشات کا، ترجیحات کا اور دل کی پسندیدگیوں کا نہیں، رضیت باللہ ربا، مجھے اپنے خالق اور مالک کی پسند اور رضا دیکھنی ہے، وبالاسلام دینا، اس نے میرے لیے اسلام چنا ہے، تسلیم چنی ہے، مجھے وہی کرنا ہے، وبمحمد نبیّ، مجھے وہ خبر لینی ہے اور آگے پہنچانی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ ہم عمومی طور پہ جن خبر رساں اداروں پر یقین کرتے ہیں، اعتماد ہوتا ہے، ہم ان کی خبر دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ بچوں کی چھٹیوں کے خبروں کے حوالے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، یا کوئی دیگر خبریں، امتحانات، تو ہم عام اخبارات یا عام نیوز چینلز کہتے ہیں کہ بکواس ہے، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ جن پہ یقین ہوتا ہے کہ ان کی خبر حتمی ہوتی ہے، تصدیق کے بغیر نہیں ہوتی، انہی کی خبر جب تک دیکھ نہیں لیتے مطمئن نہیں ہوتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ سے وحی کی خبر دینے والے کی بات جو ہو وہ مان لی جائے گی، اس پہ نالاں بھی نہیں، انکار بھی نہیں، ضد بھی نہیں، انا بھی نہیں، ایمان ہی ایمان ہے۔ یہاں پر میں نے جس کو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ناراض دیکھا ہے، زمیں پہ، یہ ایتھیزم، الحاد، ملحد، عربی کا لفظ کنارہ کش۔ اس بیچارے کی پرابلم یہ ہے، مومن جسمانی طور پہ جتنا مرضی مریض ہو، مومن نفس میں، جان میں، مال میں، ایمان میں، روح میں صحت مند ہوتا ہے۔ مگر یہ جتنے مرضی طاقتور ہوں، کھاتے پیتے ہوں، صحت مند ہوں، پیسے والے ہوں، دولت، عزت، شہرت، رتبے والے ہوں، یہ بیچارے تشکیک کی مرض میں ہوتے ہیں، شک۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگا تو ڈل سکتا ہے، رسا نہیں۔ ظاہر ہے ان کے سامنے، جیسے سوئی کا نکا چھوٹا رہتا ہے، سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں دھاگا نہیں ڈلتا۔ ان بیچاروں کے دماغ محدود ہوتے ہیں اور یہ لامحدود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے سوئی کہہ دے کہ صرف دنیا میں دھاگا ہے، رسا نہیں ہے، ایسے یہ بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ کائنات کا خالق اللہ ہے تو اسے بنایا کس نے؟ او میرے بھائی، اگر نہیں بنایا کسی نے تو بنی کیسے ہے؟ کہتے ہیں بگ بینگ۔ بھئی وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جی رتق ہوا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، ہر چیز پھٹ گئی ہے، تو پھر یہ آٹومیٹکلی زمانے کے تغیر اور تبدل سے سب کچھ بن گیا ہے۔ ملحد اللہ سے نالاں ہے کہ تو ہے ہی نہیں، انکاری ہے، ضدی ہے۔ ہم نے کہا جناب اس ایٹم کا، ذرے کا، بم کا نام بتائیے، جہاں کہتے ہو ہم جا کے وہاں پھاڑ دیتے ہیں، آپ کا یہ آئی فون ہی آٹومیٹکلی بن جائے، آپ کی جو اولاد ہے اس جیسے اور بچے بن جائیں، آپ کے گھر جیسے 10 گھر بن جائیں، کسی ایک صوبے جیسا صوبہ بن جائے، پہاڑ جیسا پہاڑ بن جائے، غار جیسی غار بن جائے۔ بسم اللہ لاتے ہیں، آئیے، آپ کی بات ہی صحیح کہ سب خود پھٹا، سب ہوا آٹومیٹکلی ہوا، کچھ پانی بن گیا، کچھ جھیلیں بن گئیں، کچھ دریا بن گئے، کچھ آبشاریں بن گئیں، کچھ جھرنے بن گئے، کچھ جھیلیں بن گئیں، کچھ سمندر بن گئے، کوئی پہاڑ بنے، کچھ کوہستان بنے، کوئی صحرا بنے، کچھ درخت بن گئے، کچھ پھول بن گئے، آٹومیٹک کٹنگ ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مان لیتے ہیں۔ اگر یہ سب خود ہو رہا ہے تو جناب نے شادی کیوں کی ہے؟ کوئی تھوڑی بہت ہی پوٹاس لیتے، سلفر لیتے، اس کو پٹاخہ بنواتے، پٹولے پیدا ہو جاتے، اس کو مارتے ذرا کہیں،
دیکھ لیتے. محدود عقل لامحدود کا ادراک کرنا چاہتی ہے، کر نہیں پاتی جب تک تسلیم نہ کریں. وہ کنویں کا مینڈک، دریا کے مینڈک سے ملاقات، وہ سر پہ کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی دریا ہے. کنویں کا مینڈک جس نے کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا تھا، محدود نظر، محدود سوچ، محدود جگہ، محدود رہائش، پوچھتا ہے کیا ہوتا ہے دریا؟ بتایا تھا حد نظر پانی ہی پانی. پیچھے سے فٹ کا جمپ لے کے کہتا ہے اتنا، کہانی اس سے بھی بڑا، 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، حتیٰ کہ تنگ آ کے کنویں کے ایک کنارے سے دوسرے میں جا کے سر مارتا ہے، کہتا ہے اتنا. اوپر سے جواب آتا ہے نہیں، اس سے بھی بڑا. چیخ اٹھتا ہے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ملحد کی مثال ہے کہ اللہ اکبر، کائنات کا اکیلا نظام شمسی، اس کی کہکشائیں، اس کی گلیکسیز، اس کے سیارے، اس کے ستارے، اس کے پلینٹس، وہ سوچتا ہے کہ اتنے بڑے سے بھی بڑا کیا ہوگا. یہ میری سوچ سے بڑے ہیں، انہیں مان بیٹھا ہے. عقل سے بڑے ہیں، مان بیٹھا ہے. بنانے والے کو نہیں سمجھ پایا کہ اسے بھی کسی نے بنایا ہے. بڑی سادی سی بات تھی کہ جہاں ایجاد ہے وہاں موجد ہے. ہر چیز کا موجد مانتے ہو. پاؤں کے جوتے کہتے ہو کہ موچی نے بنائے ہیں، کپڑے جولاہے نے بنے ہیں، درزی نے سیے ہیں. کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کو بنانے والا کوئی نہ ہو. آٹومیٹکلی کچھ نہیں بنتا. یہ راتوں رات پتے کون کاٹ جاتا ہے، ڈائیاں کون لگا جاتا ہے، پھولوں میں خوشبو کون بھر جاتا ہے، کلیوں کو پھول کون بنا جاتا ہے، کانٹے کس ڈائی میں بنتے ہیں، کیسے بن جاتے ہیں. یہ بیچارہ زندگی بھر پریشان ہے، دوسروں کو کرتا رہتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے پہلے سارے اپنے جیسے ملحد بنا لینے ہیں. لگے رہو. اساس اس کی ابلیسیت ہے. ڈیول نے یہی دعویٰ کیا تھا، شیطان یہی بولا تھا، تیرے بندے چھوڑوں گا نہیں. سامنے سے اعتراض لے کے، پیچھے سے وسوسے، خناس بن کے چھپ کے دلوں پہ وار کروں گا. دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی جہاں سے میں وار نہیں کروں. وار چل رہا ہے، سہنے والے سہ رہے ہیں. جواب آیا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے نہیں بنیں گے. اگر آپ ان سارے فتنوں کے باوجود ایک اللہ کے وجود پر، ذات پر، بات پر، اسماء پر، صفات پر، ربوبیت پر، الوہیت پر یقین رکھتے ہیں تو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے مخلص بندے ہیں. مبارک ہو. وگرنہ بڑی ساری دنیا پھسل چکی ہے، سلپ ہو چکی ہے، جان بوجھ کے گر رہی ہے. سلپ ہو جانا بڑی بات نہیں تھی، زبان پھسل جاتی ہے، کچھ غلط بولا جا سکتا ہے، یا اچانک کوئی ایسا اٹیک آ سکتا ہے، تو رجوع ضروری تھا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کیسے بنی ہمیں نہیں پتا، تو کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو نے جتنا الحمد سے والناس تک اپنے بارے میں بتایا ہے ہم اتنا جانتے ہیں. امام مالک کے دور میں بھی فلسفے کا فتنہ تھا اور بڑے عروج پہ تھا. یہ فلسفی لوگ لاجک دیجئے، اگر اللہ نے کائنات بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ انہیں ازل سمجھ نہیں آتی، انہیں ابتدا سمجھ نہیں آتی، انہیں انتہا. اور اسی فلسفے میں کسی چیز کی ابتدا ہے، کسی کی اینڈ ہے. ان دو کے بعد کچھ نہیں. ہاں ان کے بعد بھی کچھ ہے، اور جو نہیں سمجھ میں آتا وہی تو الہ ہے. میری آنکھ جہاں تک دیکھ پاتی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ موجودات وہاں تک ہیں، اس سے آگے بھی جہاں اور ہیں، اس جہاں سے آگے جہاں اور ہیں. میری عقل سے آگے بھی کچھ اور ہے، وہ بنانے والا ہے. معقول مجھے نہیں لگتا تو معنی یہ ہے کہ جو مجھے نہیں دکھ رہا وہ دنیا میں نہیں ہے. بہرحال بے شمار عقلی دلائل کے ساتھ اس پہ بات ہو چکی ہے. زبردستی کا سودا نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے تو بسم اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی ایسی جہالت دکھائے تو ہم اسے 4 چیزیں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم کہہ کے ہم منہ نہیں کر لیتے، بلکہ قالوا سلامن کا پہلا معنی یہ ہے کہ میں تجھے لائف ٹائم سیف پیکج دوں گا.
میں تیرے ساتھ جڑا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں زبردستی نہیں کروں گا، میں مار دھاڑ پہ نہیں اتروں گا۔ وما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر، میں نے ڈنڈے سوٹے سے نہیں منوانا۔ پوری دنیا کے الہاد نے، کفر نے ڈنڈا سوٹا اٹھایا ہے، کل بھی آج بھی۔ اسلام ہمیشہ دفاع پہ رہا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ برے لوگوں کے رویے نہیں اپنا سکتے، اللہ کہ کہیں بے حد مجبور ہو جائیں، بے حد مجبور ہو جائیں۔ چھٹا پارہ یہی سمجھا رہا ہے۔ اب قالوا سلامن، میں مرتے دم تک تیرا جو دین ہے، جو رب نے تیرے لیے اتارا ہے، 2 نمبر کر کے نہیں دوں گا، لوگوں سے متاثر ہو کے نہیں دوں گا، میں مرتے ہوئے بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ میں تب بھی بولوں گا قل هو اللہ احد، تو بھی بول کے اللہ ایک ہے۔ نمبر 2 وقالوا سلاما، میں تیری جان نہیں لوں گا، سلامن تیری جان بھی محفوظ ہے۔ یہ مقاصد 5 جو ہیں شریعت کے، اہل علم نے ذکر کی ہیں، ان میں سارا کچھ السلام علیکم میں اور اسلام میں آتا ہے۔ میرے جو دوست احباب ریئیکشن میں آ کے لوگوں کی جان لینے پہ تلتے ہیں کہ جنت ملے گی، ایسے نہیں ہے، جب تک عملاً کوئی میدان میں آمنے سامنے نہ ہو جائے، جنگ طلب نہیں کی جائے گی، سوال نہیں کیا جائے گا، اس پہ میمز نہیں بنیں گے، اسے ایزی موڈ بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر میدان سج جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ لیکن سویلین کی جان وہاں بھی نہیں لی جائے گی، عورت نہیں ماری جائے گی، بچہ نہیں مارا جائے گا۔ قالوا سلامن، ہم تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں ماریں گے، ہم تمہارے عبادت گاہوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، نہ تمہاری عبادت گاہیں گرائیں گے، نہ تمہاری فصلیں اجاڑیں گے، نہ تمہارے باغات اجاڑیں گے۔ قالوا سلاما، نہیں مانتے نہ مانو، کھاؤ پیو، رازق اللہ ہے، رزق اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، لیجیے، جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ۔ قالوا سلاما، تمہاری عزت بھی محفوظ، ہم تمہاری عزت پہ ڈاکے نہیں۔ ہاں میدان میں کوئی آ کے لڑے، اگر وہ بھی قیدی بنے گی، لونڈی بنے گی، تو اس کے بھی لا ہیں، اصول ہے، نامینیشن ہے، رجسٹریشن ہے، پھر اس کی جان کی ضروریات، مال کی ضروریات، عزت کی ضروریات، رہائش کی ضرورت، لباس، کھانے پینے کی ضرورت، نان نفقے، قانونی طور پہ جیل میں بند کر کے نہیں ماریں گے، جہاں ہم رہتے ہیں اسی کسی ماحول میں، رہائش میں رہ کر کے ان کو آزاد رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی اپنوں کو کہا جائے گا کہ اگر یہ خوشی سے کلمہ پڑھ کے مومن بننا چاہے تو اسے آزاد بھی کر دیا جائے۔ قالوا سلامن کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ جان چھڑا لی، اچھا یار تو جا اپنے کر میں، اس کے بعد نہیں، ہم دعا بھی کریں گے۔ میرے پیغمبر نے سلامن کہہ کے جاہلوں کو ساری زندگی دعا کی ہے۔ مارے تھے طائف میں پتھر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، نا امیدی بھی نہیں، امید بھی رکھی ہے۔ اللہ یہ ہشام کا بیٹا عمر دے دے، ابو الحکم ہے، ابو جہل ہے، اللہ یہ عمر دے دے، امید بھی رکھی ہے۔ رب ساری دعا سنے ضروری نہیں، آدھی مان لے، نہ مانے مرضی ہے اس کی۔ کیا محبوب نے یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ میری اولاد کو سلامت رکھ؟ کیا خیال ہے؟ جب آخری بیٹا ابراہیم ہاتھوں میں تھا اور آنسو تھے، جو ایک چہرے کے مڑنے پہ رب قبلہ بدلے، کیا ان آنسوؤں میں برکت ڈال کے اولاد نہیں ڈال سکتا تھا اسی گود میں؟ اس ابراہیم کو زندہ نہیں کر سکتا تھا جو گائے کا ٹکڑا لگانے پہ مردے کو زندہ کر دے، جو ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کو کاٹ کے قیمہ بنا کے مکسنگ کر کے مختلف پہاڑیوں پہ رکھے، ان کو زندہ کر دے، جو عزیر علیہ السلام ان کے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو اصحاب کہف کو اتنی دیر زندہ رکھ سکتا ہے، تو میرے محبوب کی زندگی تک تو ان کے اولاد، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ رضیت باللہ ربن کا یہ معنی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ دل بڑا غمگین ہے، آنکھ بھر آئی ہے، القلب یحزن والعین تدمع، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم دل پھٹ گیا ہے، غم ہے،
ولا نقول ربنا الا ما يحب ويرضى، لیکن میں اللہ کے بارے میں کوئی بول منفی نہیں بولوں گا۔ یہ ہوتی ہے تسلیم، یہ ہوتی ہے رضا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ نالاں نہیں ہوں، دکھی ہوں۔ دکھ اور چیز ہے، مرض اور چیز ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اللہ تو رب ہے، تیری مرضیاں ہیں، مجھے تکلیف ہے، رحم کرنے والا تو ہے، شکوہ کوئی نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، غلطی ہو گئی ہے، مجرم ہے، تیری رحمتوں میں عنایتوں میں کمی نہیں۔ اللہ امید یہ ہے جاری رکھنا، ہم نا امید بھی نہیں ہے۔ ابلیس نا امید ہوا ہے، ہم نہیں ہوئے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ سے مجھ سے کہیں غلطی ہوگی رضا میں تو چینج کریں۔ اس کے بعد کفر نے بھی کچھ چیزیں مانی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان سے پوچھو بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو بھائی پھر الوہیت بھی مان لو۔ کہنے لگے نہیں، اکیلے اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ ہم تجھے بھی لبیک کہتے ہیں، اور جو ان کو تو نے ساتھ ملا کے اپنے کام چلواتا ہے نا، تیری پوری کمپنی کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تمہاری توحید ربوبیت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، ساتھ میں شرک کرتے ہو تو یہ کفر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے زبان سے اقرار کیا، اعضاء سے عمل بھی کیے، دل سے اندر سے نہیں مانے تھے، تو نفاق، یہ بھی اولاد آدم ہے۔ عبداللہ بن ابی، یہ کردار بھی سارے موجود ہیں ہمارے اندر۔ اب مجھے خبر لینی ہے آدم کے بیٹے کی، مردوں کی۔ ان مردوں نے کیا کیا ہے جو مومن ہیں؟ جنہوں نے نہیں مانا ان کی ہم نے خبر لے لی، جو مان رہے ہیں مومن۔ ہم شاید کہ اللہ کے کسی بھی کام پر راضی نہیں ہیں، کسی فیصلے پر راضی نہیں، بس زبان سے رٹا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ رٹا ہمارے بزرگوں نے ہمیں لگوایا، ہم نے لگا لیا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری عمر کے لوگوں کو یہ اچھی طرح یاد ہے۔ ہاں، لفظ ہم نے غلط کہیں پڑھے تھے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وہ استاذ نے جیسے پڑھایا ہم نے پڑھ لیا، حضرت موسی، حضرت عیسی۔ تو یہ بات ہے، کسی نے امالے کے ساتھ توریت کہہ دیا، کسی نے تورات پڑھ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن جب سمجھ آئی تو جو غلط تھا اسے صحیح کر لیا۔ لیکن رٹے سے آگے پریکٹیکلی آئیے۔ اچھا، عام بندے کا یہ ہوتا تو مجھے دکھ نہیں تھا۔ مرد جب عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، قرآن والا عقیدہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ پہلے تو بے شمار لوگ اپنے بدن پہ ہی راضی نہیں، آئینے میں کھڑے ہو کے دل کے اندر اندر کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ دل سے کڑتے رہتے ہیں، یار میرا جنہ قد ہونا چاہیے سی نہ اُنہ نہیں بنیا، نالا ہے۔ 5 بھائی ہیں نا، 5 کا قد تو برابر نہیں، اگر ہو جائے تو اتفاق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں بڑے بھائی کا قد چھوٹا رہ جائے، جسم کمزور رہ جائے، چھوٹا بڑا ہو جائے، کسی بھی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے نالا ہے، بول کے کہنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے وے پر ہے گا میں، اندر اندر کہیں نہ کہیں جیلسی۔ رضیت باللہ ربا نہیں، بھائی قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ چھوٹا ہے تو لوگ کوڈو کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو لوگ کھمبا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، میں نے جس کو جیسا بنایا ہے اسے ویسے ہی کہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے۔ امام احمد جب اس روایت کو لائے تو آپ یقین کریں کہ وہ کیف کیا ہوگی جب مدینے میں ہوا چل رہی ہے اور ان کی پنڈلیاں تھوڑی سی وہ تھر تھرانے لگیں تو ہنس پڑے لوگ۔ جیسے ہم نہیں کسی ماڑے بندے کو تیلا پہلوان کہہ دیتے ہیں، انہوں نے صرف سمائل دی اور بات کی کہ یار کیا پہن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری علاج فرمایا۔ آسمان سے خبر دینے والے نے کہا ان پنڈلیوں کو معمولی مت جانو، بے وزن مت سمجھو، وہ میزان جس میں کل کائنات تولی جائے تو پھر بھی میزان میں جگہ باقی ہے،
وہ اٹھا سکتا ہے. ابن مسعود کی صرف پنڈلی وہاں پہ رکھ دی جائے تو چیخ اٹھے، اتنا وزن ہے اللہ کے ہاں. ظاہر پہ نہ جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں فیصلے تقووں پہ ہوتے ہیں، بدن پہ نہیں ہوتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، چہروں پہ نہیں ہوتے. مرد نے، میں خواتین کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں لیکن پہلے ذرا مرد کو دیکھ لیں. سر سے لے کے پاؤں تلک اگر ہمارا بس چلے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر دے دیا جائے تو ہم ایسے نہ ہوتے جیسے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹولز ہوتے نا تو ہم بدل بدل کے چینج کر کر کے اسپیئر پارٹس ہوتے، لگا کے یہ وہ، ہم نے ہر سائز بدلا ہوا ہوتا. وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون للہ وقارا. گاڑی کمپنی کی جینون، جیسا رنگ ہے جو سائز ہے وہی پرزہ ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں جی بمپر ٹو بمپر جینون ہے جی. رنگ بھی وہی ہے، شاور نہیں ہے. اچھا جی بڑی بات ہے جی، اتنے سالوں سے، ہاں جی بالکل جی. ویلیو ہوتی ہے. انسان کہاں جینون ہے، کتنا جینون رہا ہے. سر کے بالوں پہ بھی نالا ہے، اس نے چینج کی ہے. اللہ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کون سا ہیئر سٹائل اچھا لگتا ہے. محبوب نے بتا کے بھی بنا کے بھی دونوں طرح دکھایا. آنکھ کیسی اچھی لگتی ہے، ناک کتنا دن میں 5 مرتبہ صاف انسان نہیں کرتا. سر جی صرف وضو کرنے والے کرتے ہیں. کانوں کے اندر انگلی مارنا اور یہ مسح کرتے ہوئے پیچھے سے انگوٹھا گھمانا صرف اصحاب ایمان میں سے اہل وضو اہل الصلاح کو یہ توفیق ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ دائیں بائیں دوست احباب ہیں، کانوں میں میل، آنکھوں میں گدے، ناک میں الائشیں. یہ مبارک ہو اہل ایمان کو کہ جو سر سے پاؤں تلک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تلک اس کو واش بھی ویسے کرتے ہیں جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور رب نے چاہا ہے. نہاتے بھی ہیں تو ویسے. مسجد دارالسلام تھی، غسل میرا موضوع تھا گلستان کالونی میں. طریقہ بتایا سارا، شریعت بتائی. سوال و جواب کی نشست میں ایک نوجوان کو گھورتے دیکھا. کئی دفعہ بات کا اظہار کر چکا ہوں. اس بندے نے کہا آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں، تھوڑا سائیڈ پہ. بسم اللہ. کہنے لگا جی آپ نے جو آج غسل کا طریقہ بتایا ہے یہ شریعت ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہتا ہے جی مجھے جمعے کی عادت نہیں ہے، میں اتفاقاً دوست ملے تو وہ لے آئے، اور آپ سے تو یہ باتیں سن کے حیرانگی ہو رہی ہے. میں نے کہا قرآن مجید کی آیات ہیں، صحیح حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سنت اور آپ کی طریقت ہے. جو دونوں طریقے بتائے ہیں محبوب کی سنت ہے. کہنے لگا جی معذرت کروں گا، میرے 3 بچے ہیں، میں تو پہلے ہی نہاتا تھا، میں کبھی بعد میں نہیں نہایا. سورس آف نالج، کہاں سے علم لیا، کیسے پڑھا، حالات نے کچھ بتا دیا نہیں. تو جیسے ہمارے بچوں کو زیر ناف بالوں کا، بغلوں کے بالوں کا، فطرت کا، ہماری بیٹیوں کو ناخنوں کا ہاں پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ضدی ہیں، اناپے ہیں، رب سے نالا ہیں. تو نے ایسے کیوں بنایا؟ ایسے ہونا چاہیے تھا. تجھے بنانا نہیں آیا، میں بنا کے دکھاتا ہوں، میں بنا کے دکھاتی ہوں. کتنے واقعات ہیں کہ مرد عورتیں بننا چاہ رہی ہیں، ہیجڑے بننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، ہر چیز چینج، پلاسٹک سرجری. خیر یہ تو بدن تھا. ایک ڈاکٹر سے عضو کٹ گیا چھوٹے بچے کا. مجھے معلوم نہیں اس کے پیچھے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، کیا مسئلہ بنا، غلطی لگی، کچھ تو ہوا ہے نا. کیس کورٹ تک چلا گیا، دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ کورٹ میں ہے. اس بندے کو کورٹ میں کون لے کر کے جائے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ کٹوایا ہے، جس نے جنس بدلی ہے، جو رب کی بنائی جنس پہ راضی نہیں ہے. میں نے آج تک ایک پین نہیں دیکھا، پین کہ کیپ کہتی ہو کہ میں نے سیاہی والا حصہ بننا ہے، فیلنگ والا، اور وہ کہتا ہو کہ میں نے کیپ بننا ہے. میں نے کوئی چارجر نہیں دیکھا کہ اس کا میل فیمیل بننے پہ اصرار کرے، فیمیل میل پارٹ بننے پہ. حضرت انسان لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے.
ناراض ہے, نالا ہے, رب پہ راضی نہیں, رضی تو باللہ ربا بولتا ہے. خیر, اس نے عقیدے بدلے, ممبر پہ کھڑے ہو کے بدلے, رب والا عقیدہ دینے پہ راضی نہیں ہے. سر جی کتنا مشکل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پیور کتاب و سنت سے دینے کی جب سوچتے ہیں نا, آپ کو نہیں علم کہ ہمیں گالیاں کتنی پڑتی ہیں, آپ نہیں جانتے کہ تھریڈ کتنے آتے ہیں, آپ نہیں جانتے کہ رکاوٹیں کتنی آتی ہیں. جیسے سکے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں نا, ایسے سگے استاذ بھی ساری زندگی مخالفتوں میں گزار دی. استاذ جی آپ کے اپنے مسلک کا ترجمہ ہے یہ, او بھئی تو میرا شاگرد ہے نا. سر جی شاگرد ہیں لیکن امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کا ادب اپنی جگہ, باپ کو یا بتی بولیں گے, ابو جی اپنی جگہ, ددیال ننیال سسرال اپنی جگہ, لیکن کوئی لفظی معنی بدلے, وقت کا امام ہو یا کوئی بھی ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو, قرآن کو, اللہ کی, یہ نہیں بدلنا جائے گا. خیر, ہم نے بدلا, عقیدہ بدلا, اعمال بدلے. رسول اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے صرف فرائض باقی بچے ہیں. فرائض کا طریقہ بھی گیا, سنتیں بھی اپنی طرف سے, بدعات کے نام پہ ہم نے بہت کچھ داخل کیا. یہ تو تھے اعمال. ایک عمل بتائیں زندگی کا کہ جس میں بندے نے رب سے اختلاف نہیں کیا, جینون رہنے دیا. ہم نے خوشی جینون نہیں رہنے دی, ہم نے غم جینون نہیں رہنے دیا جیسے اللہ چاہتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, آپ کے بھائی علی کی نہیں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہوئی. ایک شادی میرے سمیت کسی جگہ بتا دیں کہ کوئی مرد اس کے اوپر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ خوشی خوشی سب کو مطمئن کر سکے جیسے میرے محبوب نے مطمئن کیا تھا. ایک مرد ایک عورت کی صرف مثال لے آئیں, کتنی شرطیں ہیں. باپ آتا ہے کہتا ہے بیٹی جوان ہے, حسینہ ہے, جمیلہ ہے, خوبصورت ہے, اللہ نے سب کچھ نوازا ہے, کوئی رشتہ ہے تو بتانا. رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا, شکل اچھی نہیں, بظاہر دنیا کی نظر میں کلر اچھا نہیں, قد کاٹ اتنا نہیں, کوئی دیکھنے میں بظاہر ڈھنگ کا ہمیں نہیں لگتا, ہمارا معیار اللہ نے بنایا تھا. میرے محبوب نے اس میں نقص نہیں نکالا, یار تیرا رشتہ تو کرا داں, پر ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس بھی آ جائے تو میں بھی بولتا ہوں, کیونکہ دنیا نے شرطیں اتنی رکھی ہیں. محبوب نے سیدھا کہا, اس نے حضور سے کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے. آپ ضرورتوں کو دیکھتے تھے, زمینی حقائق دیکھتے تھے, ترجیحات لوازمات پہ نہیں جاتے تھے. کہا فلاں آدمی آیا تھا, اس کے گھر چلے جاؤ, اسے جا کے میسج دو. دیواریں چھوٹی ہیں, دستک دی ہے, مرد باہر آیا ہے, گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے کوئی آیا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. خیریت سے؟ آپ نے انہیں کوئی رشتے کی بات کی تھی؟ جی کی تھی. تو کہا میں ضرورت مند ہوں. کہا رشتے کی بات کی تھی پر تیرے جیسے کی نہیں. کہا میری بیٹی کہاں تو. سنیے, باپ کا مقام یہی ہے, اولاد کے لیے اچھا سوچے گا. پیچھے بیٹی ایمان بولا, ابو جی حضور کو آپ کہہ کے آئے تھے؟ جی میں کہہ کے. انہوں نے انہیں بھیجا ہے؟ جی بھیجا, مجھے قبول ہے. کہیں آج کی بیٹی کو, بولیے آج کے بیٹے کو. نالاں ہے ساری زندگی, میں اہل تھا کسی اور کے, میری اہلیہ کوئی اور ہے. وہ پسند تھی میرے باپ کی, میری پسند کسی اور کے پاس ہے. اسی بات پہ رو رہے ہیں, مگر ادھر کچھ اور ہے. ما غرک بربک الکریم. ہم نے جتنے معاملات تھے سارے بدل دیے, بے میں, ٹریڈ میں, بزنس میں, کاروبار میں, بنانے میں. سر جی اگر میں اس پہ ڈیٹیل لاؤں نا تو مجھے زندگی چاہیے, اور اللہ 100 سالہ زندگی دے دے تو صرف انسان کے دھوکے, غرور. ما غرک بربک الکریم. کاروبار میں, لین دین میں, پیسے میں, روپے میں, بزنس میں, سود میں, دھوکے میں, غرر میں, فراڈ میں. 10 قسماں چک کے کہندا اللہ دی قسم ایک نمبر ہے تے ہوندا ماشاءاللہ ہزار. جس ملک کی عدلیہ کا فیصلہ یہ ہو کہ ہم عدل و انصاف میں یا ملاوٹوں میں 160ویں نمبر پہ چلے جاتے ہیں, 168 نمبر کراس کر جاتے ہیں, وہاں کیا حالت ہوگی. اور پھر دنیا بولنے والی بولتی ہے سب سے زیادہ مدارس ہمارے پاس, مساجد ہمارے پاس, علماء ہمارے پاس, مبلغین ہمارے پاس, دعات ہمارے پاس, مدربین ہمارے پاس, شیوخ الحدیث, شیوخ القرآن,
मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन हमारे पास, اور پھر ہماری یہ حالت ہے تو جن کے پاس کچھ نہیں ان کی کیا حالت ہے؟ کسی نے زبان کاٹ کے 2 شاخہ کروا رکھی ہے، کسی نے باڈی پہ ٹیٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بندہ اپنے جسم کو گدواتا ہے نا، اس میں ٹیٹو بنواتا ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. مگر ہم لگے ہوئے ہیں، مرد بھی لگے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں، 1 to all لگے ہیں. یار کا نام لکھا ہے، جگر پہ لکھا ہے، بازو پہ لکھا ہے، ڈولے پہ لکھا ہے، ہاتھ پہ لکھا ہے، پنڈلیوں پہ لکھا ہے. شرم گاہوں تلک چلے گئے، شرم نہ آئی، لوٹ نہ پائے. حضرات چلتا رہا، تعلقات میں، رشتوں میں، فطرت میں، قدرت میں، سیاست میں، قیادت میں ہم نے رب کے اصول بدل کے رکھ دیے. اللہ نے تو اپوزیشن نہیں دی تھی، کہاں سے لائے ہم؟ سیاست میں آ جائیے. الیکشن نہیں رکھا تھا، ووٹ نہیں مانگا جائے گا، حرام ہے. پیغمبر بیٹھے ہیں، 2 لوگ خود کو پیش کر رہے ہیں. ہم 2 بھائی ہیں، آپ سنا ہے 2 سیٹیں خالی ہیں، یمن میں گورنر ہمیں لگا دیں. آپ نے کہا عہدہ مانگنے والوں کو نہیں دیتے، ہم سلیکشن کرتے ہیں، جو اس کا اہل ہوتا ہے اسے چن کے لگاتے ہیں. ہمیں الیکشن پہ بھی اعتراض ہے، ہمیں سلیکشن پہ بھی اعتراض ہے. ہم نے خلافت کو چھوڑ کے امامت کو پکڑا ہے، کسی نے ملوکیت پکڑی ہے، کسی نے اس پہ اعتراض رکھا ہے. بس اعتراض در اعتراض ہے. اگر ملوکیت غلط ہوتی تو اللہ داؤد علیہ السلام کو کبھی نبوت نہ دیتے، بادشاہ نہ بناتے، سلیمان علیہ السلام کو نہ دیتے. اگر اس میں وراثت موروثیت منع ہوتی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام، نسل در نسل، میرا رب ان میں کبھی نبوت نہ چلاتا کہ موروثیت حرام ہے. ہمیں موروثیت پہ بھی اعتراض، ملوکیت پہ بھی اعتراض، اللہ کی خلافت پہ بھی اعتراض، عدالت پہ بھی اعتراض، ہاتھ کاٹنے پہ بھی اعتراض، حدود پہ بھی اعتراض، قیود پہ بھی اعتراض. بس جو میری مرضی کا ہے وہ چلیں. پھر جب ایسے لوگ ہیں تو ان کے گھروں کی طرف آ جائیے. عورت کی قیادت، نفرت کی سیاست، کہیں گھر کی رہائش اچھی نہیں لگی، عورت کو آزادی، مگر عزت کی بربادی ہم نے قبول کر لیا، الٹرنیٹ لیا ہے. گفتار میں بے باکی قبول کر لی ہے، کردار میں صفاکی لے آئے ہیں. اور اگر آپ اور میں غور کریں تو نکاح پسند نہیں آیا، عشق کی موج مستی. ابھی کل میں میڈیا ٹرائل ایک دیکھ رہا تھا، ایک عورت 4 شوہر، 5واں دوست، چھٹا آگے. یہ بھی تو آپ نے ہی پڑھا ہے نا. مائکے آئی ہے، شوہر نے بھیج دیا ہے، دونوں دوست بیک وقت اکٹھے آئے ہیں، فائر ہوئے ہیں، مار دیے گئے ہیں. دلہن بھی گئی، معشوقہ بھی گیا. 1 نمبر عاشق گیا، 2 نمبر نے مار دیا. شوہر بیٹھا سوچ رہا ہے ہو کیا رہا ہے. کون راضی ہے نکاح پہ؟ کون راضی ہے عفت پہ؟ شوہر کی زبردستی لگتی ہے، لو میرج کی چاہت ہے، ارینج میرج سے نفرت ہے، تعلیم کے میدان، تربیت کے فقدان، اور پھر جدھر مرضی چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ نیت میں فطور کا جہان، ضمیر کا بحران، گفتار کی ہیرو نظر آئے گی، کردار میں زیرو نظر آئیں گے. آج کی عورت اور ناری کو دیکھ لیں تو تہذیب سے آ رہی ہے. کبھی تہذیب ہوتی تھی، غریب ہوتی تھی، دوپٹہ پھٹا ہوتا تھا مگر سر پہ ہوتا تھا. آج لباس میں کیا ذکر کروں، تمدن پہ بھاری ہے، کلچر نری آج بیماری دکھی ہے. اگر میں آج کی مہپارہ نور کو دیکھتا ہوں، مرضی میں مشہور ہے، ماں باپ سے رنجور ہے، ماں باپ سے راضی نہیں ہے. میں نے بہت کم، کوئی 100 میں 1 بیٹی دیکھی ہوگی جو اپنے ماں باپ سے. یہی میڈیا ٹرائل دیکھ رہا ہوں، باپ بوڑھا اور ماں آئی ہے، چل تو بھج کے آ گئی ہیں، نس کے آ گئی ہیں، من مرضی دا کر لے. ایک واری گلے تے لگ کوئی گل تے کرو، کہندی میں تانوں ماں پیو منن نوں تیار نہیں. ممتا سے دور، اخوت سے لاشعور، حق زوجیت سے نفور، عشق و دیوانگی سے معمور، کیف و مستی سے مخمور. نفسیاتی طور پہ دیکھے تو چور چور، اندر سے درندہ، باہر سے حور، جفا کی تور اور انا کی ناسور بن کے. کیا کچھ نہیں بدلوایا گیا. عورت نے سر کے بال کیسے بدلے، ہیئر اسٹائل پہ چلے جائیں. اللہ کی رنگت پسند نہیں آئی، ڈائی پہ ڈائی کرتا مرد، ڈائی پہ ڈائی کرتی عورت. آگے چلیے، جلد پسند نہیں آئی،
اللہ نے جو رنگ دیا ہے نا، اللہ کی قسم، چہرے پہ پانی ڈال کے آئینے کے سامنے نہ بھی کھڑی ہوں، جیسی بھی رنگت ہے، رضی تو باللہ ربا، اللہ تو سارے جہان نال سونا بنایا، تیری مہربانی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ گھر کی جتنی سہولتیں میک اپ کھا گیا ہے، بیوٹی پارلرز کھا گئے ہیں، چلیے کسی بڑے مال کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ صبغت اللہ سے بغاوت اور اپنی مرضی کے رنگ لگا کے۔ میں نے پورے جنگلوں میں گھوم کے مورنی کبھی نہیں دیکھی کہ اس نے جیلس ہو کے کبھی مور سے کہا ہو کہ نہیں تیرے چ رنگ بہتے پر ہے نا، میں ماڑی، وہ جیسی بیچاری لنڈی بچی ہے اسی پہ راضی ہے، اسی کا دانہ چگتی ہے، دیا ہوا سانپ کھا لیتی ہے اور اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ خوشی خوشی ہے، وہ اپنی نسل میں، وہ اپنی اصل میں، اس کی نسل میں ایک بھی بچی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے۔ مگر میرے وطن میں، میرے گھر بار میں مرد ہوتا کون ہے؟ روک پائے، رب کے دیے ہوئے آنکھوں کے شیڈز اچھے نہ لگے، ہم نے لینز بدلے، پلکیں اچھی نہ لگی، ہم نے آرٹیفیشل لگوائیں، ہمیں وہ نہ لگیں اچھی، لعنت بھیجی تھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چہرے کے اوپر، جو عورت اپنی بھویں، یہ والا حصہ، ہمیں وہ اچھے نہ لگے۔ فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، مومنوں کی لعنت تو برداشت کر لی، مگر ابلیسیت نے، الہاد نے جہاں لا کھڑا کیا وہ کیا۔ ابھرے ہوئے گال اچھے نہ لگے، ٹوئے ڈالے گئے، جعلی ڈمپل، دنیا کو آئیڈیل بنایا گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے لپس اچھے نہ لگے، فلنگ کروائی گئی۔ ہم کبھی مثال دیا کرتے تھے کہ اونٹوں کے ہونٹ کی، اس کا نچلا ہونٹ کیسے لٹکا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا ہونٹ جتنا مائیں دباتی تھیں۔ کیا زمانہ آیا ہے، جیسی گندی، بدطینت، بے حیا، بد کردار خواتین کا جو لب و لہجہ تھا، جو چہرہ تھا، جو مورا تھا، جو شکل تھی، جو صورت تھی، جو مورت تھی، وہ ایک مومنہ نے، غیر مومنہ کی بات نہیں کر رہا، اب جو میں کر رہا ہوں مومن اور مومنہ کی بات کر رہا ہوں، یہی لوگ ہیں۔ جلد بدلی، رنگت بدلی، تل بنوائے گئے، دانت نکلی لگوائے گئے، زبانیں کٹوائی گئیں۔ اللہ نے 18,000 برڈز زبان پہ رکھے تھے ٹیسٹ کے لیے، اللہ کی کسی چیز کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا، جعلی ٹیسٹ بنائے گئے، اس کے اندر بھی سوئیاں ڈال کے اوپر جو ہیں وہ کوکے چڑھائے گئے، ناک میں نتھلی ڈالی گئی مگر اتباع نہ ہو سکی۔ جانور کو نتھ ڈال دینا تو مالک کے خلاف نہیں آتا۔ کانوں میں رب نے جینمن ایک ایک سوراخ دیا تھا، 6 چھید اور کروا لیے، مگر نہ رب کی سنی، نہ اب کی سنی، نہ شوہر کی سنی، نہ اولاد کی، نہ بھائیوں کی، نہ بہنوں کی۔ فائدہ اتنے سوراخوں کا؟ کون سا شیڈ ہے جو لینز کا نہیں بدلا؟ بیٹے یوسف کے غم میں لینز بدل گیا تھا، یعقوب علیہ السلام کا غم کی وجہ سے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، مگر کوئی درد نہیں، کوئی تڑپ نہیں، وہ جعلی آنسو برداشت کر لیے جائیں گے۔ شدید سردی میں دنیا کو دکھانے کے لیے باریک ترین لباس، ٹھنڈک، کانپنا ہانپنا سب برداشت ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں کہ جنت کی ٹھنڈک کی ویلیو کیا ہے اور جہنم کی گرمی کیا ہے۔ چلتے جائیے، گردن کو دیکھ لیں، کیا نہیں کیا انسان نے، کندھو کو دیکھ لیں، سینے کو دیکھ لیں، بازو دیکھ لیں، ہاتھ دیکھ لیں، اعضائے مخصوصہ تلک، باڈی شیپ کے اوپر یہ انسان، مرد عورت نہیں راضی۔ یار ہاتھ کے ناخن دیکھ لیں، چڑیلوں کے بھی اتنے، ہم نے جینون چڑیلیں دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں داغ رہا، جو آنکھ نے دیکھا ہے وہ بول رہا ہوں، جن جنات دیکھے ہوئے ہیں۔ نہیں ممکن دیکھنا، اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں، شکلیں بدل کے آتے ہیں۔ ہم نے جانوروں کے بھی ناخن دیکھے ہیں، درندوں کے بھی دیکھے ہیں، اتنے نہیں جتنی میری ماں، بہن، بیٹی، میری عزت، میری آبرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، دکھا رکھے ہیں۔ مثالیں اماں فاطمہ کی، جن کی وجود کو، روح کے بغیر، جسد خاکی کو
رات کے اندھیروں میں قبرستان پہنچایا گیا۔ یاروں نے تو کہانی بنائی ہے نا، ماں جی کی نصیحت تھی کہ میری ڈیڈ باڈی کو بھی کوئی نظر نہ پڑے کہ نبی کی بیٹی کا وجود ایسا تھا۔ میری چارپائی کے اوپر گولائی میں کھجور کی شاخیں لگا کے اوپر کپڑا ڈالنا، تدفین رات کو کرنا۔ اسی نبی کی بیٹیاں یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میں جسم کے کس انگ کا ذکر کروں جو رب کی کسی بات پہ ہم راضی ہوئے ہوں؟ میرا گھر راضی نہیں، میرا باہر راضی نہیں، میری دہلیز راضی نہیں، دہلیز کے اندر والے راضی نہیں، دہلیز کے باہر والے راضی نہیں۔ باہر مرد اپنی کارستانیاں دکھا رہا ہے، اندر عورت اپنا جو ہے وہ ہاتھ دکھا رہی ہے چاروں طرف۔ اور مجھے امید ہے کہ میری نسل بہت اچھی بنے گی، امید ہے، جیسی کوکو ویسے بچے۔ آؤ خود کو بدلے، اللہ سے صحیح معنوں میں راضی ہوں، جو رب نے دیا اس پہ کمال ہے، اس پہ کمال ہے، اسی پہ رضا ہے، اور یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ الحاد سے، کفر سے، نفاق سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے، اور رب سے دوریوں اور ناراضگیوں اور غرور سے۔ ما غرک بربک الکریم، بندیا تینوں غرور ہے کادا؟ کس چیز کا غرور ہے؟ ایک سانس کی مار ہے، ایک پانی کا بلبلا ہے، ایک کن کے فاصلے پہ کھڑا ہے، تو ایک جھٹکا ہے، پتہ نہیں چلنے دینا کب کس وقت کہاں تجھے کیسے اٹھا دوں۔ ضد نہ کر، اکڑنا، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ رب سے دوریاں اچھی نہیں ہیں، قربتیں اختیار کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، گفتگو کا مقصد وقت گزاری نہیں ہوتا۔ ایک موضوع کو چننے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں۔ معاشرے پہ نظر، مرض کیا ہے، تکلیف کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اسے مد نظر رکھ کے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صرف فضائل اعمال اور وہ چیزیں، قصص، واقعات کتاب اللہ نے ذکر کی ہیں، اشارہ وہیں کیا جاتا ہے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ بدلیں، کچھ میں بدلوں، کچھ ہمارے حالات بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے مالک۔ ہم دوسرے معنی میں بدل گئے ہیں، اللہ سے بدل گئے، سوچ فکر عقیدے نظر عمل سے بدل گئے ہیں، تو ہمیں حقیقت کی طرف، فطرت کی طرف، قدرت کی طرف، مالک کی طرف اپنے آپ کو لوٹانا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ ایک بھائی ہیں جن کی بہن کینسر کے مرض میں مبتلا، اسی طرح بے اولاد دوست احباب نے بھی کہا ہے، ان لوگوں نے بھی کہ جن کی اولادیں ہیں مگر مزید اللہ سے امید اور التجا ہے۔ ہم دلی طور پہ دعا گو ہیں، اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا حاجت ہے پوری فرما، اللہ جو جس دکھ مرض بیماری میں ہے ظاہری یا خفیہ، اللہ اس سے اس کو شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات 2 جمعوں کے بعد شاید ہو، بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کچھ دوست احباب تک شاید پتہ نہیں خبر کیسے نکلی، تو مجھے جانا ہے ذرا کہیں، تو انشاءاللہ پروفیسر ابو بکر فاروقی صاحب تشریف لائیں گے اگلے 2 جمعوں میں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا مالک میرے وطن کی حفاظت کرے، امت مسلمہ کی حفاظت کرے، ہمارے اعمال کردار کو اچھا بنائے، ہماری کمی خامیوں کو اللہ رب العزت ان ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، اور ہمیں خیر کی طرف لوٹا دے، ہمیں اپنی اصل پہ قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔